السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین ما بعد. حاضرین مجلس، قرآن کریم کے درس کا سلسلہ چل رہا ہے. آج انشاءاللہ العزیز اس درس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8 سے لے کر 15 تک کی آیات کا ترجمہ اور مختصر تشریح آپ کے سامنے بیان کی جائے گی. اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ رب العالمین صحیح کہنے کی توفیق نصیب فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کا تذکرہ شروع کیا. اس سے پہلے اہل تقوی اور پھر اہل کفر کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا تھا. اب یہاں سے منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے. فرمایا اللہ رب العالمین نے وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، جو یہ کہیں گے کہ ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لائے، وَنَآمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور یوم آخرت پر. لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر ایمان لائے، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، لیکن وہ حقیقی معنوں میں ایمان لانے والے نہیں ہوں گے. آپ کو معلوم ہے کہ منافقین انہی کو کہا جاتا ہے جو اندرونی طور سے، دلی طور سے اسلام اور اہل اسلام کے دشمن ہوں، اور ظاہراً دکھاوٹی وہ اسلام اور اہل اسلام کے ساتھ ہوں. اس میں وہ تمام لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں جو بظاہر اپنے آپ کو بڑا دیندار تصور کرانے کی کوشش کرتے ہیں، اندرونی طور سے ان کے دلوں میں وہ ایمان نہیں ہوتا ہے جو دیکھنے میں ہوتا ہے. حقیقتاً تو یہ ہونا چاہیے کہ جو دل میں ہو وہ باہر ہو، جو باہر ہو وہی دل میں ہو. اگر دونوں میں تضاد ہے، الگ الگ چیزیں ہیں، ظاہراً کچھ ہے، باطناً کچھ ہے، زبان پہ کچھ ہے، دل میں کچھ ہے، تو منافقت کی ایک صفت انسان کے اندر موجود ہے. اس سے بچنا چاہیے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا. اچھا، ایسے لوگوں سے ہوتا کیا ہے کہ جو سادہ لو انسان ہوتا ہے وہ دھوکہ کھا جاتا ہے. اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا، یخادعون اللہ والذین آمنوا. یہ لوگ اللہ رب العالمین کو اور اہل ایمان کو دھوکہ دیتے ہیں، یعنی اپنے منافقت کی وجہ سے. اندرونی طور سے ان کے اندر بغض و عناد ہوتا ہے، دشمنی ہوتی ہے اسلام اور اہل اسلام سے، لیکن ظاہراً یہ جنانا چاہتے ہیں، یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ رب العالمین کو اور اہل ایمان کو. اللہ رب العالمین نے ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. یہ محض اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، محض اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وَمَا يَشْعُرُونَ، انہیں اس چیز کا شعور بھی نہیں ہے کہ وہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے، انسان اندرونی طور سے کچھ ہے، باہر کچھ ہے، تو اس میں دوسرے کا کیا نقصان ہے؟ وقتی طور پر ہو سکتا ہے کہ سامنے والا آپ سے کچھ نقصان اٹھا لے، سامنے والے کا کچھ نقصان وقتی طور پر کچھ ہو جائے یا کچھ دنوں تک ہو جائے، لیکن جو اخروی نقصان ہے یا پھر ہمیشگی کا نقصان ہے اسی منافق کے ساتھ. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ
وما يشعرون، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، انہیں پتا بھی نہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں مرض ہے، وہ دل کے مریض ہیں۔ کیسا مرض؟ نفاق کا مرض، منافقت کا مرض۔ فزادہم اللہ مرضا، جب ان کے دل کے اندر منافقت آ گئی، دل میں جو ہے وہ باہر نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا فزادہم اللہ مرضا، اللہ رب العالمین نے اس بیماری کو مزید بڑھا دیا، مزید بڑھتے چلے گئے اس بیماری میں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے کیا مطلب؟ جھوٹا اللہ رب العالمین نے کیوں کہا؟ اس وجہ سے کہ اندرونی طور سے وہ کچھ ہیں، باہر سے کچھ ہیں، یہ جھوٹ ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے جھوٹ کہا، اور اسی جھوٹ پر اللہ رب العالمین نے عذاب علیم کی بات کہی، دردناک عذاب۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ان کی بابت فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ایسے لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ برپا کرو۔ اچھا، جو اس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی اندرونی طور سے کچھ ہیں، باہر سے کچھ ہیں، تو وہ کچھ نہ کچھ فتنے بھی کرتے رہتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فتنہ آپ نہ کرو، فساد نہ برپا کرو، تو قالو، کیا کہتے ہیں؟ انما نحن مصلحون، ہم کہاں فتین، ہم کہاں غلط کر رہے ہیں، ہم تو جو کر رہے ہیں بہتر کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا الا، یہ لفظ الا جب آتا ہے قرآن کریم کے اندر یا پھر عربی کی کسی عبارت کے اندر، پیراگراف کے اندر، تو اس کا مطلب ہوتا ہے خبردار، ہوشیار ہو جاؤ، چوکنا ہو جاؤ، الا چوکنا ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الا، خبردار ہو جاؤ، انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، حقیقت میں وہی فساد کرنے والے ہیں، انہیں اس چیز کا بھی علم نہیں ہے کہ وہ کر کیا رہے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو مصلح کہہ رہے ہیں، اصلاح کرنے والا کہہ رہے ہیں، لیکن وہ فتین ہیں، فساد کرنے والے ہیں، انہیں اس چیز کا علم بھی نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا کہ آمنوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایمان لے آؤ جیسے لوگ ایمان لائیں، قالوا، کیا کہتے ہیں؟ وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم ان لوگوں کی طرح ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لائیں؟ یعنی ایسے لوگوں کی نظروں میں جو ایمان والے ہیں، جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں، وہ بے وقوف۔ آج کے اس پرفتن دور میں بھی دیکھ لیجئے، جو متقین حضرات ہوتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان کو بے وقوف سمجھا جاتا ہے، اور جو جتنا ماڈرن ہوتا ہے اور جتنا بے نمازی ہوتا ہے، اس کو لوگ بڑا عقل مند، ہوشیار اور بہت بہتر سمجھتے ہیں۔ تو یہ تو منافقت کی صفت ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے معاشرے کا ماحول، جو نیک متقی پرہیزگار ہے، ان کی کوئی ویلو نہیں معاشرے میں، ان کا کوئی مقام نہیں، اور جن کے پاس چند پیسے آ گئے، ماڈرن طریقے سے ان کا چہرہ ہے، لباس ہے، صرف جمعہ پڑھتے ہیں، ان کی عزت آپ دیکھ لیجیے۔ تو گرچہ انسان زبان سے نہیں ادا کرتا ہے کہ یہ بیوقوف لوگ، لیکن اندرونی طور سے اس کی یہ کیفیت ہوتی، یہ سوچ ہوتی ہے کہ یہ ان کی کوئی اوقات نہیں، یہ بس ایسے ہی لوگ ہیں۔ اور یہی چیز منافق کہتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے، کیا کہتے تھے؟ أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ان بیوقوفوں کی طرح ہم ایمان لائیں، یہ بیوقوف لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کی طرح ہم بھی ایمان لے آئیں۔ الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، اللہ رب العالمین نے پھر وہی بات کی، الا سن لو، خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، بیوقوف تو یہی لوگ ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں، انہیں اس چیز کا علم بھی نہیں ہے کہ بیوقوف کون ہے۔ اچھا، ایک چیز اور
آگے دیکھیے اللہ رب العالمین اس کو بھی واضح کر رہا ہے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایسے لوگ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں قالوا آمنا، ہم ایمان لے آئے. پھر بڑھیا بڑھیا باتیں، دین کی باتیں، ایسا لگتا ہے کہ اب یہ کبھی نماز نہیں چھوڑنے والے، بالکل متقی پرہیزگار اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندے اب بن چکے ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یہ منافق کی صفت ہے. جب وہ ایمان والوں کے پاس آتے تھے تو کہتے تھے ہم ایمان لے آئے. آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر ایسے بھی لوگ ہیں جو کسی نیک آدمی کے سامنے بہت نیک بنتے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اور جب وہ اپنوں میں جاتے تھے، وہ منافقین، اِلَى شَيَاطِينِهِمْ اللہ رب العالمین نے استعمال کیا جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس پہنچتے تھے. اللہ رب العالمین نے شیطان کن کو گردانا ہے؟ جو منافقین کے سردار ہیں، یعنی انہی کی طرح جو لوگ ہیں ان کو شیطان کہا اللہ رب العالمین نے. جب اپنے شیطانوں کے پاس پہنچتے ہیں قالو، کہتے ہیں انا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، جو تم کر رہے ہو ویسے ہم بھی کر رہے. انما نحن مستہزئون، ہم تو جو ایمان کا دعویٰ کر رہے تھے یا جو میٹھی میٹھی باتیں کر رہے تھے تو ہم ان سے مذاق کر رہے تھے. اسی یہ حقیقت میں کچھ نہیں تھا، تو مذاق کر رہے تھے، ان کا دل بہلا رہے تھے. اللہ رب العالمین نے ان کی تردید کی، فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اللہ رب العالمین ان کے مذاق کا بہترین بدلہ دے رہا ہے. کیا بدلہ ہے؟ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ رب العالمین نے انہیں ان کی سرکشی میں ڈھیل دے دی. ان کی سرکشی میں اللہ رب العالمین انہیں ڈھیل دے رہا ہے. یعمہون، اور اس ڈھیل میں وہ راہ ضلالت کی طرف چلتے چلے جا رہے ہیں، بھٹکتے چلے جا رہے ہیں. دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأُمْلِي لَهُمْ، میں نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے. اِنَّ کَیْدِی متین، میری جو پکڑ ہے بڑی سخت ہے. ڈھیل کا فائدہ اٹھا لیں، لیکن جس دن میں پکڑوں گا پھر وہ میری پکڑ سے کبھی پار نہیں جا سکتے. حاضرین، یہ چند آیات تھیں سورۃ البقرہ کی، آیت نمبر 8 سے لے کر 15 تک، جو میں نے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیا، اس امید کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق چلنے کی توفیق دے گا، اور منافقت جیسی بدترین خصلت سے ہم تمام کو حفاظت فرمائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ رب العالمین ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، قرآن و سنت پر زندہ رکھے، عقیدۃ توحید پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو عقیدۃ توحید پر خاتمہ ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.